حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ احد کے میدان میں زخمی پڑے تھے. وَبِهِ 70 ضربۃ، اور بدن پر 70 زخم لگے ہوئے تھے. ایک زخم بھی گہرا ہو تو بڑا درد ہوتا ہے، 70 زخم تو بہت بڑا مسئلہ ہے. 70 زخموں سے خون بہ رہا تھا، روح نکلنے والی تھی. اتنے میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ان کو سلام پہنچا. سرکار کا سلام مسکراتے ہوئے دیا اور کہنے لگے انی لاجد ریح الجنہ، لیٹا احد میں ہوں، مجھے خوشبو جنت کی آ رہی ہے. اس موقع پر حضرت سعد بن ربی نے قیامت تک کے مسلمانوں کو ایک پیغام بھیجا تھا. اس میں یہ لفظ ہے، وہ پیغام پڑھا تھا ممتاز حسین قادری نے، وہ پیغام پڑھا تھا علم الدین شہید نے، وہ پڑھا تھا غازی مرید حسین نے، وہ پڑھا تھا غازی عبد القیوم نے، وہ پڑھا تھا غازی عامر عبد الرحمن نے. اور وہ آج بھی عاشقوں کے سینوں میں وہی حرارت رکھتا ہے. کہنے لگے لا عذر لکم یوم القیامہ ان خلصا الی رسول اللہ مکروہا ومنکم عین تطرف. اے قیامت تک کے مسلمانوں، چھ جائے کہ تم لاکھوں کروڑوں ہو اور توہین ہوتی رہے اور تم خواب خرگوش میں رہو، اگر ساری امت شہید ہو جائے، سارے اجل کی نیند سو جائیں، صرف ایک شخص کی آنکھیں ابھی کھلی ہوں، وہ نہ مرا ہو، وہ نہ شہید ہوا ہو. حضرت سعد نے کہا صرف ایک بندے کی آنکھیں کھلی رہ جائیں کہ وہ زندہ ہے، باقی کی بند ہو گئی ہیں شہادت کی وجہ سے، اس کے ہوتے ہوئے اگر توہین رسالت ہو گئی اور وہ کوئی کردار ادا نہ کر سکا تو قیامت کے دن بخشا نہیں جائے گا. یہ دلیل دے کر چونکہ میں تنہا تھا، چونکہ ادھر کروڑ تھے میں ایک تھا، ادھر لاکھوں تھے میں اکیلا تھا، لہذا رب مجھے بخش دے میری یہ سستی اور غفلت کو. تو سعد بن ربی کا یہ فیصلہ تھا، جس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی. امام ذہبی نے سیر اعلام نبلاء میں لکھا ہے، انہوں نے کہا اس ایک کو بھی معافی نہیں ملے گی، یعنی رب کی طرف سے یہ کہا جائے گا تو اپنی جان تو پیش کر سکتا تھا، پھر تو نے بچا کے کیوں رکھی، تو بھی تو قربان ہو جاتا. تو اگر ایک عاشق سے بھی بات پوچھی جائے گی کہ تو نے کیا کیا، تو نے جان بچا کے کیوں رکھی، تو اس وقت تو 2 ارب مسلمان ہیں، کیا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ روزانہ ویسٹ میں ایسا کیوں ہو رہا ہے، روزانہ یورپ نے یہ مذاق کیوں بنا رکھا ہے، ان کے گماشتے تمہارے اندر ایسا کھیل تمہارے ملک میں کیوں کھیل رہے ہیں. تو اس بنیاد پر ہمیں یہ آخرت کی فکر بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جس زمانے میں ہم زندہ ہیں ایک زندگی کا خراج بھی ہے کہ ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ پابندیاں ہیں، کچھ ڈیوٹیاں ہیں کہ ہم اس چھت کے نیچے اس دین کے وارث ہیں جو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے گئے ہیں، نیلی چھت کے نیچے زمین کے اوپر. لہٰذا ہماری ذمہ داریاں اس انداز میں موجود ہیں اور ان کے پیش نظر ہم نے اپنی آخری سانس تک اس مشن سے وفا کرنی ہے.